بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس کے آغاز میں ایک انتہائی اہم مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ابھی میں نے پیچھے نماز ادا کی ہے، یاد رکھیں کہ اگر دو صفوں کے درمیان، توجہ سے سنیں، اگر دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ بیچ میں سے گاڑی گزر سکے، کار گزر سکے، تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ جو پیچھے احباب نماز ادا کر رہے تھے ان کے درمیان اور جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اس میں سے بآسانی گاڑی گزر سکتی تھی۔ اگر اس طرح کی پوزیشن ہو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو یاد رکھیں صفوں کو چیر کر اگر اس خلا کو پر کرنا ممکن ہو تو صفوں کو چیر کر اس خلا کو پر کرنا واجب ہے۔ جو احباب جان بوجھ کر جانتے ہوئے پیچھے نماز شروع کریں گے وہ گناہگار بھی ہوں گے اور ان کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے اگر دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ درمیان سے گاڑی گزر سکے، کار گزر سکے، تو پیچھے والے احباب کی خواہ وہ 1 ہے یا 101 ہے یا 1100 ہیں، جتنے بھی ہیں، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جس بندے کو پتہ چل جائے کہ آگے جگہ خالی ہے، اگرچہ ایک بندے کی جگہ بھی خالی ہو، یہاں تو پوری صف خالی تھی اور میں نے تو آج دیکھا ہے پتہ نہیں بیچارے 2-3 ساریاں تو ہو گئی، آج تیسری ساری تھی، پتہ نہیں وہ پیچھے احباب کیسے نماز ادا کرتے رہے۔ تو جو دری بھی بچھائی جاتی ہے اس کو پہلی صف کے اندر بچھایا کریں، جو امام کا مصلی بنا ہوا ہے احباب کا، اس کو کیوں آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں؟ امام صاحب تو نہیں ہے نا وہاں پہ آپ کو صف بچھانی چاہیے تاکہ احباب وہاں پہ نماز ادا کریں۔ اور اگر یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ دری کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ جہاں پہ دری بچھی ہوئی ہے تو وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، اگر ننگے فرش پہ نماز ادا کریں گے تو یہ تو سنت مبارکہ ہے، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ دری کے بغیر، قالین کے بغیر نماز ادا کرنا، صفوں کے بغیر، ننگے فرش پہ، تو اتنی جگہ وہاں پر موجود تھی کہ اگر بیچ میں کھڑے نہ ہوا جاتا تو پیچھے والوں کی نماز نہ ہوتی۔ جب ایسی صورتحال ہو، پوری صف خالی ہو یا ایک بھی بندے کی گنجائش ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے والی صف میں ایک بندہ کم ہے، آپ کو 1000 صفیں چیر کر اگر اس مقام پر پہنچنا پڑے تو آپ پر پہنچنا واجب ہے۔ ہمارے احباب ڈرتے رہتے ہیں یا وہ جھجکتے رہتے ہیں کہ آگے کیسے جائیں، آگے تو صف بنی ہوئی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، ان کی نمازوں کی فکر کریں اور اپنی بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ صفوں کو اگر چیر کر بھی اس جگہ کا خلا پر کر سکتے ہیں آپ، تو وہاں پہ اس خلا کو پر کرنا واجب ہے۔ اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر پیچھے نئی صف شروع کر دینا ترک واجب گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں اگر پوری صف خالی ہوگی تو پھر پیچھے جتنے بھی احباب ہوں گے کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر 2-4 بندے کی جگہ خالی ہے اور جسے پتہ چل جائے اس نے اگر اس خلا کو پر نہ کیا، وہ سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے، جس کے بھی علم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला व अला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुजूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अरफ़ाओ आलीशान में इंतहाई आजिज़ाना दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम अहबाब अज़ी वकार अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का एहसान अजीम, जिस खालिक कायनात ने, मालिक कायनात ने, रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे रमज़ानुल मुबारक की ये पुरनूर साअतें और महज अपने फजल और करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से हमें तीसरे रमज़ानुल मुबारक की सहरी और नमाज फजर बाजमात अदा करने की तौफीक अता की। खलाके लम यज़ल हम सब को हकीकी मानों में अपनी बंदगी की तौफीकात नसीब फरमाए, सारी जिंदगी करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी की तौफीक नसीब फरमाए। 3 रमज़ानुल मुबारक पूरे आलम इस्लाम में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम सय्यदतुन निसाइल आलमीन खातून जन्नत हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इमाम अर्श मकाम इमाम हसन मुजतबा की वालिदा माजिदा सैयदना हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम की ज़ौजा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब चहेती और लाडली बेटी यानी मखदूमा कायनात फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल इंतहाई एहतराम अकीदत व चाहत के साथ इनेकाद किया जाता है। हम भी अल्लाह के फजल से हर साल की तरह मखदूमा कायनात सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदतुना हजरत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह में अपनी नयाज पेश कर रहे हैं। और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान सय्यदतुन निसाइल आलमीन मखदूमा इंसोजा सय्यदतुना हजरत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का की घरेलू जिंदगी के हवाला से है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने बेशुमार लातादाद बेहद बेहिसाब अजमतों रिफ़अतों का मालिक बनाया था। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर है। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियों में से आप छोटी हैं, लेकिन मकाम और मर्तबा के एतबार से अपनी बहनों से भी अफजल व आला हैं। हजरत मखदूमा कायनात सय्यदतुन निसाइल आलमीन फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर वो सारी खूबियां थीं, वो कमालात मौजूद थे जिनको हम अहसन के लफ्ज के साथ अतयब के लफ्ज के साथ अदा कर सकते हैं। यकीनन हजरत मखदूमा कायनात हर एतबार से कामिल अकमल थी और करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम, करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपके किरदार और आपके उसवा हसना की मालिका और वारिसा थी। हजरत मखदूमा कायनात सय्यदतुना हजरत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की इन्हीं खूबियों के पेश नजर बहुत सारे रिश्ते करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और जो आपके साथ अकद करना चाहते थे। सरे फहरिस्त उनमें सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी है कि उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अभी मुझे रब ने इजाजत नहीं दी। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि अभी आप इंतजार करें, और तीसरी रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इंतजार कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सैयदना हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मखदूमा कायनात के लिए निकाह का पैगाम भेजा और हुजूर के दरबार में निकाह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको वही जवाबात इरशाद फरमाए जो हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाए थे
کہ آپ انتظار کریں، یا فرمایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، یا فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے ابھی حکم نہیں دیا۔ ان کے بعد دونوں بزرگوں نے مل کر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں نکاح کا پیغام لے کر جائیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں حضور کے دربار میں نکاح کا پیغام لے کر جاؤں، لیکن دونوں کی تحریک پر، دونوں کے فرمانے پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کریم آقا علیہ السلام کے دربار میں نکاح کا پیغام لے کر گئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور ان کا رشتہ قبول فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کا عقد حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کر دیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رب ذوالجلال نے عرش پر آپ کا عقد فرما دیا ہے۔ جب رب راضی ہے تو پھر اس کا محبوب یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات سے راضی ہوں، اور کریم آقا علیہ السلام نے آپ کا عقد مبارک فرما دیا۔ اور جب یہ نکاح مبارک کیا تھا تو بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محرم کا مہینہ تھا جب آپ نے نکاح فرمایا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفر کا مہینہ تھا، اور تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اور چوتھی روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ کا عقد مبارک نکاح مبارک کیا تھا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ محرم، سفر، رجب یا رمضان المبارک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد مبارک جنگ بدر سے پہلے فرمایا تھا، سال وہی تھا یعنی 2 ہجری۔ کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت فرما چکے تھے، اور دوسرا سال تھا جنگ بدر ابھی رونما نہیں ہوئی تھی، واقع نہیں ہوئی تھی، جب آقا کریم علیہ السلام نے مخدومہ کائنات کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح مبارک فرما دیا تھا۔ رخصتی نہیں فرمائی، رخصتی تقریباً 9 مہینے کے بعد۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ سفر المظفر میں آپ کا عقد مبارک ہو، نکاح ہو، اور ذوالحج کے اندر آپ کی رخصتی واقع ہوئی ہو۔ اگر محرم میں نکاح ہو تو پھر ذوالقعدہ کے اندر، یعنی نکاح کرنے کے 9 مہینے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کی رخصتی فرمائی۔ اور رخصتی کے وقت بہت ساری دعائیں، اور رخصتی کے وقت بھیجتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو فرمائی، جس طرح کے ایک باپ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور یہ عقد مبارک، اس کا جو حق مہر تھا رب ذوالجلال کی طرف سے جو حکم ملا تھا اس کے مطابق حق مہر تقریباً 480 دراہم، اور دوسری روایت میں 500 دراہم۔ اگر ہم ان کو تولہ کی شکل کے اندر دیکھیں تو یہ 138 تولہ بنتے ہیں۔ حق مہر 138 تولہ، تقریباً یہ 500 دراہم کا وزن، انگریزی وزن یہ بنتا ہے 138 تولے۔ اور آج اگر 2022 میں جبکہ 1300 روپے اور 1300 کچھ روپے چاندی فی تولہ ہے، اس اعتبار سے اگر 1300 کا حساب لگایا جائے تو حق مہر بنتا ہے 1,80,000 روپے۔ اور ہمارے ہاں اس لیے میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ آپ احباب کی بارگاہ میں یہ گزارش کی ہے، چونکہ ہم سیرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھریلو زندگی کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ تو نکاح کے وقت، عقد کے وقت جو حق مہر قرار پایا تھا وہ 138 تولے، 480 دراہم یا 500 دراہم، جن کا وزن 138 تولہ بنتا ہے، اور ان کے پیسے تقریباً 1,80,000 روپے بنتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں آباب تمام خرچے اور اول فول اور بہت سارے فضول خرچے کر دیتے ہیں۔ حق مہر کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں شریعت محمدی کے تحت جو حق مہر بنتا ہے وہ آپ اس کا مقرر کر دیں، یعنی خیال یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم تھوڑا سے تھوڑا جتنا بھی کم ہو سکتا ہو بس اتنا حق مہر دیا جائے۔
اور وہ بھی دیتے ہوئے بڑی دل کی تنگی محسوس کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر حق مہر جو خواتین کا، ازواج کا، بیویوں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو خوش دلی کے ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن کبھی بھی اس کے اندر بخیلی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، خوش ہو کر وہ حق مہر ادا کرتا ہے جتنی اس کی استطاعت اور توفیق ہے۔ اگر یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم چونکہ نام لیوائے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ہم ماننے والے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور احترام رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا، تو اگر کوئی شخص چاہے تو خوش دلی کے ساتھ ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ 500 دراہم جو کریم آقا علیہ السلام کے دور کے دراہم تھے، آج کل تو کاغذ کے درہم ہے، پھر کویت کا علیحدہ ہے، سعودی عرب کا درہم علیحدہ ہے۔ جب دراہم کہا جاتا ہے تو ان سے مراد ہے نبوی دراہم، جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جو چاندی کا سکہ تھا۔ 10 سکے اگر ہوتے تو 3.25 تولے اس کا وزن بنتا تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کیا 500 اگر دراہم ہو تو 138 تولہ کم و بیش بنتے ہیں۔ اتنی چاندی دی جائے یا اتنے دراہم یا اتنی قیمت دی جائے، قیمت تقریباً 1,80,000 روپے حق مہر ہے۔ یہ مرد پر لازم ہوتا ہے، مرد نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تمام احکامات جو رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے اس کے مطابق اور عین اس کے موافق حضرت مخدومہ کائنات کا عقد مبارک کیا، اور آپ نے بڑی خوبصورت اس وقت جو نصیحت فرمائی تھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو اور حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کو، چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی دیکھ بھال اور کفالت اور پرورش ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس اعتبار سے آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور کفالت کے اعتبار سے یوں ان کی کفالت کی گئی جس طرح بیٹوں کی کفالت کی جاتی ہے اور پرورش کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں کریم آقا علیہ السلام کی گود میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پرورش پائی، تربیت پائی، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفیل بھی تھے، والی بھی تھے، ولی بھی تھے اور وارث بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو بھی نصیحت فرمائی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو وصیت فرمائی۔ بہت سارے نصائح تھی، اس میں سے ایک آج کی گفتگو کے مطابق حضرت سیدنا امام دامورہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ شاگرد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اگر اس فیصلہ کو ہم سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، گھر جو آج ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور گھر جو جہنم کا گڑھا بنے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو بغض ہے، عداوت اور دشمنی ہے، اور آپس میں اتنے فاصلے کہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے ایک چھت کے نیچے اور ایک فرش پہ بیٹھتے ہوئے لوگ اتنے دور ہیں کہ جتنی دوری شاید 7 سمندروں کی بھی نہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابنتہ فاطمہ بخدمت البیت وقضا علی علی بما کان فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ گھر کے جتنے معاملات ہوں گے، جتنے کام کاج ہوں گے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اے علی باہر کے جتنے معاملات ہوں گے ان کو سر انجام دینا، ادا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت مخدومہ کائنات اپنی لخت جگر ہے، ناسوں سے پلی ہوئی ہیں، مگر انہیں یہ نصیحت فرمائی اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ گھر جا کے آرام کریں، آپ چاہتے تو یہ حکم ارشاد فرما دیتے کہ میری بیٹی سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ ویسے بھی وہ شہزادی کونین ہے، وہ خادمہ نہیں ہے، کل کائنات کے لیے حضرت مخدومہ کائنات مخدومہ ہے،
اور ان کی خدمت پر معمور ہے. ثقلین ان کی خدمت پہ معمور ہے, جنات ان کی خدمت پہ معمور ہے, انسان ان کی خدمت پہ معمور ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان کی خدمت پہ معمور ہیں. مگر یہ نہیں فرمایا کہ آپ کام کاج نہ کریں, آپ کو غلام دیتے ہیں, کنیز دیتے ہیں, وہ آپ کے کام کاج کرے. یا حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی گھر جا رہی ہے, آپ اس کو بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں, ایک خادمہ کا انتظام کریں, نکرانی کا انتظام کریں. نہیں, ایسا نہیں فرمایا, بلکہ اپنی بیٹی کے بارے میں از خود یہ فیصلہ جاری کیا کہ اے فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا, گھر کے جتنے معاملات ہیں, جتنے کام کاج ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. حالانکہ اس گھر کے اندر 3 افراد تھے, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 کی ڈیوٹیاں لگائیں, یہ بھی توجہ فرمائیں, 2 کی ڈیوٹیاں لگائیں, بیٹی کی ڈیوٹی لگائی اور حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی. بیٹی سے فرمایا کہ گھر کے کام کاج کرنا, اور حضرت علی سے فرمایا باہر کے کام کاج کرنا. فاطمہ بنت اسد وہ والدہ ہیں, تو انہیں کوئی کام سر انجام دینے کے لیے حکم نہیں دیا, کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی, مقرر نہیں کیا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. بزرگ وہ سرپرستی کریں, اگر بزرگ گھر میں موجود ہو اور وہ کفالت کریں, وہ دھیان رکھیں اور وہ شفقت کریں, ان کا اتنا ہی کافی ہے. بہتر یہ ہے, اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں سے کام کاج نہ کروایا جائے اور ان کی ڈیوٹیاں نہ لگائی جائیں. وہ کام کریں تو فابہا, کام نہ کریں تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. بہنوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں, کہ ہماری بیٹی چلی گئی فلاں گھر کے اندر, ہماری بہن ہے اور اس کی ساس تو کام ہی نہیں کرتی, پنجابی میں کہتے ہیں ککھ دورہ بھی نہیں کرتی, تو ان سے کام کاج کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی کوئی نصیحت اور کوئی فیصلہ, کوئی حکم نہیں صادر کیا. اپنی بیٹی سے فرمایا کہ گھر کے کام کاج مکمل آپ فرمائیں, اور حضرت علی سے فرمایا کہ باہر کے کام کاج آپ کی ذمہ داری ہے. اور دوسری روایت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب کسی سفر پہ جاتے یا غزوہ میں جاتے, گھر سے دور, علاقے سے دور, اپنے شہر سے باہر, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری ذمہ داری اپنی زوجہ پر نہیں ڈالتے تھے. یہ بھی پہلو ذرا غور فرمائے, ساری ذمہ داری اپنی زوجہ پر نہیں ڈالتے تھے, بلکہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے گزارش کرتے, امی جان میں سفر پہ جا رہا ہوں, غزوے کے لیے جا رہا ہوں, شہر سے دور جا رہا ہوں, گھر سے باہر جا رہا ہوں. گھر کے کام کاج تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہے, ان کے پیش نظر تھا یہ بات, یہ مسئلہ. صرف یہ نہیں کہ یہ میری زوجہ ہے, وہ جانتے تھے زوجہ تو میری ہے, لخت جگر مصطفیٰ کی ہے, لخت جگر یہ مصطفیٰ کی ہے, یہ ان کے ذہن میں ہمیشہ بات ہوتی تھی. مگر آپ اپنی والدہ ماجدہ سے گزارش کرتے, عرض کرتے, امی جان میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, گھر کے کام کاج تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے گی, باہر کے کام آپ مہربانی فرمائیں, آپ کر دیا کرنا, کیونکہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں اور گھر سے جو باہر کے کام تھے وہ میری ذمہ داری ہے. فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانا نہ پڑے. اور یہ بھی حدیث شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے, قال علی لأمہ فاطمہ بنت اسد, حضرت علی المرتضیٰ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سے عرض کرتے, اکفی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخدمت خارجا, اپنی امی جان سے کہتے کہ آپ باہر کے کام کاج کر دیں, حضرت فاطمہ کو کفایت کریں, اس کو باہر نہ جانا پڑے, باہر کے کام آپ کر دیں, پانی لانا ہے, سودا سلف لانا ہے, سبزی لے کر آنی ہے, کھانے پینے کے معاملات ہیں, جتنے بھی باہر کے معاملات ہیں وہ آپ سر انجام دیں. اور کیا ہوگا, اور میری جو زوجہ ہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وَتَقْفِيكِ الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ الْعَجْنَ وَالْخَبْزَ وَالطَّحْنَ,
یہ گھر کے سارے کام کاج کریں گی، مثلاً آٹا گوندیں گی، روٹیاں بنائیں گی اور چکی پیسے گی، اور دیگر جتنے بھی گھر کے کام کاج ہیں وہ فاطمہ کریں گی، آپ باہر کے کام کیا کریں. یہ گزارش تھی. اور حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ ہو کر، بزرگ ہو کر، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی، میری امی جان کہہ کر یاد کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کی پرورش کے اندر اور کفالت کے اندر اپنا بھرپور حصہ شامل کیا. کریم آقا علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں کھیلتے رہے اور آپ کے بیٹے علی المرتضیٰ مصطفیٰ کی گود میں کھیلتے رہے. یہ بڑا گہرا تعلق تھا. کریم آقا علیہ السلام نے یہ تعلق اور یہ کام کاج نبھانے کی سخت تاکید فرمائی ہوئی تھی. اور روایات میں آتا ہے کسی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے گھر کے کام کاج نہ کیے ہو یا احتجاج کیا ہو کہ میں نہیں کرتی، یا حضرت فاطمہ بنت اسد سے کوئی گزارش کی ہو کہ آپ کام کاج کریں. اگر ہم واقعی مانتے ہیں اور بالیقین مانتے ہیں، مولا کائنات کو مانتے ہیں اور مخدومہ کائنات کو مانتے ہیں، تو پھر اپنا ظرف، اپنا دل وسیع اور کشادہ کرنا ہوگا. اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی تربیت کرنی ہوگی، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی مکمل کان دھرنے ہوں گے. بزرگوں سے کام نہیں کروائے جاتے، ان کی دعائیں لی جاتی ہیں، شفقت حاصل کی جاتی ہے، ان سے محبت اور پیار کیا جائے. فقہی مسائل ان کی ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اپنے مضمون میں ہم عرض کریں گے کہ کیا کام کرنا واجب ہے کیا نہیں. ورنہ یہ جتنا معاملہ ہوتا ہے یہ حسن معاشرت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، دونوں طرف کے ساتھ محبت کے ساتھ اور کمپرومائز کے ساتھ اور ایک دوسرے کے خیال کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے یہ سارے کام اور گھر کا نظام چلایا جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کاموں سے، گھر کے کام کاج سے مستغنی نہیں فرمایا. اور آپ نے بھی کبھی اپنے آپ کو بے پرواہ، روایات میں تو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گھر کا کام کاج نہ کیا ہو. بیماری کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہوتا ہے، آج بیمار ہے، آج کام نہیں کریں گے، صفائی نہیں کریں گے، روٹی نہیں بنائیں گے. کبھی زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوا. آپ نے ہمیشہ اپنے گھر کی دیکھ بھال یوں کی جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے وہ حق ادا کیا ہے. اس کے لیے انسان کوشش کرے. اور بہت ساری روایات کے اندر ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت مخدومہ کائنات کی محنت کو دیکھ کر، گھر کے کام کاج کی مشقت کو دیکھ کر اور ریاست کو دیکھ کر صفائی خود فرماتی تو وہ گرد و غبار لباس پہ آن پڑتا تھا اور لباس اس سے متاثر ہوتا تھا. حضرت علی المرتضیٰ سے یہ بات دیکھی نہیں جاتی تھی. آپ چکی پیستی تھی اور یہ بھی بڑی قابل غور بات، ساری ساری رات چکی چلاتی رہتی اور آٹا پیستی اور دانے پیستی رہتی اور آٹا بناتی. لیکن قابل غور بات یہ ہے گھر کے اندر 3 افراد تھے اور ایک نوکرانی حضرت نوبیہ یعنی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہو گئے. 4 کے لیے تو 1 گھنٹے کے اندر، آدھ گھنٹے میں اگر دانے پیسے جائیں تو 4 بندوں کے لیے تو اتنے کافی ہے. اتنا تو ہوتا نہیں تھا کہ پوری مٹی اور پورا وہ جو گندم کا ڈھیر ہے اس کو پیسنا ہوتا تھا. پھر یہ ساری رات جو پیسا کرتی تھی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو، کوئی منگتا آیا ہو، کوئی غلام ہو وہ پکڑا گیا ہو. غزوات تو میں نے عرض کیا کہ فوراً شروع ہو گئے تھے. نکاح کے بعد پہلے قیدی آئے بدر کے اندر، نکاح ہو چکا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ عقد ہو چکا تھا. وہ جو قیدی آئے تھے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو کھلانا بھی تو تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کھانا نہ دیا ہو، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اصحاب رسول از خود کھانا نہیں کھاتے تھے. مشرک کفار جو پکڑے گئے تھے، جو غلام تھے، جو قیدی تھے، ان قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اگر کسی کے پاس 1 روٹی ہے تو صحابی خود نہیں کھاتا، اپنی وہ 1 روٹی لے کے حضور کے دربار میں آ جاتے اور غلاموں کو، قیدیوں کو اور مشرکین کو
جو دین کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے کمر بستہ تھے ان کو کھلا دیا جاتا، خود نہ کھاتے ان کو کھلایا جاتا. تو ساری رات در حقیقت جو چکی پیسنے کا تصور ہے وہ اپنے لیے نہیں تھا کہ آٹا بنا کے رکھ لیں، پورا ہفتہ چلے گا، پورا مہینہ چلے گا، 2 3 4 مہینے چلتا رہے گا. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ایک وقت کی روٹی ہوتی تو رات کی روٹی نہیں ہوتی تھی. وہ آٹا نہیں پیسا کرتے تھے اپنے لیے. یہ جو ساری رات چکی چلاتی تھی یہ ان غرباء کے لیے، نادار لوگوں کے لیے، مفلسین کے لیے، قیدیوں کے لیے اور اسیروں کے لیے. اور اسی لیے رب نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. رب ذوالجلال نے ان کی اس فضیلت کو اور ان کے اس مرتبے کو اور ان کے اس مقام کو بیان کیا. اوروں کو کھلاتے، اوروں کو پہناتے، اوروں کو عطا کرتے، جس کے اندر غرباء بھی تھے، نادار بھی تھے، یتیم بھی تھے، قیدی بھی تھے. یہ ساری رات جو چکی پیسا کرتی تھی یہ ان نادار لوگوں کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اور قیدیوں کے لیے تھا. لیکن کبھی حرف شکایت لب پر نہیں آیا، زبان پر نہیں آیا کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے اتنے قیدیوں کے لیے آٹا پیسا جائے. جبکہ اور اصحاب رسول بھی موجود ہیں اور ان کی خواتین بھی ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ ان کی خدمت، مہمان نوازی ہمارے گھر سے اس کا آغاز ہو. حضور نے مستثنا نہیں کیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے علو مرتبت کی بنا پر یہ نہیں خیال فرمایا کہ میری بیٹی تو بڑی عظمتوں کی مالک ہے، یہ کام کیوں کرے. جس طرح کہ ہم بات بات پر اکثر جو گھر کے اندر طلاقوں تک بات چلی جاتی ہے اور گھر کے گھر فنا ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے ہماری بیٹی کیوں کام کرے، میری بہن کیوں کام کرے. وہ اپنے گھر میں باپ کے گھر کے اندر تو اس نے کبھی برتن بھی نہیں مانجے تھے، اس کو تو چائے تک نہیں بنانی آتی. اب سارا کام کاج اس سے کروایا جاتا ہے. دل چھوٹا نہ کریں، ان کی نصیحت کریں، پرورش کریں تاکہ وہ اپنے گھر جائیں تو گھر کو آباد کریں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بہت سارے قیدی آئے، غلام آئے، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت مخدومہ کائنات کو بھیجا کہ ابا جان کے دربار میں حاضر خدمت ہو اور ان سے جا کر ایک کنیز یا کوئی غلام مانگ کر لے آئے. اور ساتھ یہ عرض کیا کہ باہر کے کام کاج کر کر کے میرے شانے تھک گئے ہیں، آپ گھر کا کام کرتی ہیں، کوئی ہمیں غلام مل جائے وہ باہر کے کام کر لے، کوئی کنیز مل جائے وہ گھر کے کام کاج کر لے. تو حضرت مخدومہ کائنات حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو. اب مختلف بہت ساری روایات ہیں، بعض روایات میں کہ حضور گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، اپنا سارا مسئلہ حضرت عائشہ کو سنا دیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے ملو ان وہ درد، وہ کرب، وہ کیفیات، وہ مصائب اور وہ تکالیف اور ان کی شدائد اور ان کے جتنے معاملات حضرت مخدومہ کائنات کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر دیے. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت مخدومہ کائنات کی سرکار دو عالم سے ملاقات ہو گئی، یا یہ ایک مرتبہ ہوگا یا ایک سے زائد مرتبہ یہ واقعات ہوئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا اے فاطمہ، جس روایت کے اندر ہے کہ حضرت مخدومہ کائنات کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کیسی آئی ہیں؟ تو کہتی شرم کی بنا پہ میں نے حضور سے کوئی بات نہیں کی، واپس آ گئی. حضرت علی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی جا کر مسئلہ بتایا؟ آپ نے عرض کیا کہ نہیں. اتنی جسارت نہیں ہوئی کہ حضور کے دربار میں جا کر غلام کا سوال کروں، میں نے تو حضور سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا. پھر یہ دونوں ہستیاں حضور کے دربار میں حاضر خدمت ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ، اے علی، میں آپ کو غلام نہیں دے سکتا. غلام آئے ہیں، کنیزیں موجود ہیں، آپ کو نہیں دے سکتا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا جو دین کے طالب علم باہر صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، اصحاب صفا کا نام تو سنا ہے نا، ابھی آج تک وہاں پہ وہ چبوترا موجود ہے نا، وہ سطح زمین سے فٹ 2 فٹ وہ اونچائی پر وہ اصحاب صفا کا چبوترا
فرمایا کہ میں آپ دونوں کو غلام یا کنیز نہیں دے سکتا. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو دین کے طالب علم باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نے ان کے لیے خاص کر دیے. میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ دین کے طالب علم بھوکے رہے؟ وہ جو اپنے وطن کو، گھر بار کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں، میں ان پر آپ کو کیسے فوقیت دے دوں، آپ کو غلام دے دوں، انہیں نہ دوں؟ یہ ہے زاویہ حضور کے خیال فرمانے کا، فکر مبارک کا، سوچ کا. فرمایا ان پر آپ کو ترجیح کیسے دوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو کھلانا، پلانا، پہنانا، رہائش دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ادا کرنے پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے. کیا کبھی زندگی کے اندر کسی ایک وقت میں ایسا خیال آیا کہ ہم لقمہ کھا رہے ہو یا اولاد کو کھلا رہے ہو تو دین کے طالب العلم بھی ہمیں یاد آئے ہو؟ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر کے اندر دین کے طالب علم جو گھر بار کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، راحتیں چھوڑ کر، خوشیاں چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، اور جنت نصیب ہوتی ہے ماں کی آغوش اور گود، وہ دور، کتنے دور دراز علاقوں سے، شہروں سے، ملکوں سے وہ دین کے طالب علم قال اللہ قال رسول اللہ وہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، روشنی کو پھیلانے کے لیے، سینوں کو منور کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. کیا کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ انہیں کھلایا جائے، انہیں پہنایا جائے، ان کی ضروریات کا احساس کیا جائے؟ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، لباس کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے. ہمیں کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا. لیکن حضور کا مزاج کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ یہ ہے، عمل مصطفیٰ یہ ہے، طریقہ مصطفیٰ یہ ہے، اسوہ مصطفیٰ یہ ہے. اپنی اولاد پر، سگی اولاد پر، دین کے طالب العلموں کو، وہ جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو فوقیت دیتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، انہیں غلام دیتے ہیں، انہیں کنیزیں دیتے ہیں، ان کے لیے مال سٹاک کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتے. یہ بھی حضور کی سنت اور اسوہ ہے. مال جمع فرماتے ہیں اصحاب صفہ کے لیے، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر، بیٹی کے گھر کے اندر فاقے ہیں کئی دنوں کے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام تو ان کے لیے ہیں. کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر بات نہ بتاؤں؟ دونوں راضی ہو گئے. یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تھکاوٹ محسوس ہو 10 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ، 10 مرتبہ کہو الحمدللہ، 10 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اور جب رات سونے لگو اللہ کے محبوب علیہ السلام 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، اور 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اللہ پاک تھکاوٹ بھی دور فرما دے گا، توانائی بھی عطا فرمائے گا، اور اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. آخری روایت، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے دی، حکم لگا دیا، فیصلہ کر دیا، دونوں بزرگ اپنا اپنے حصے کا کام از خود کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ باہر کا بھی کام کرتے ہیں. یہ آخری بات ہے، توجہ، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہوں، کام کاج کر کے آتا ہوں، آپ کو کیا پتا باہر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، گھر میں آ کے کام کاج کریں. اور ادھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، کچی پکی کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے مبارک خود گانٹھا کرتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دوہا کرتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑو بھی اپنے گھر کے اندر. یہ کتنی بڑی بات ہے، آج بڑی مشکل ہے. میں کہتا ہوں کل کائنات کی عزتیں، وقار، تعظیم، توقیر، مقام اور مرتبہ رب کعبہ کی قسم اگر جمع کیا جائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں آنے والے نالین ہر تعظیم سے بلند و بالا ہے. پھر حضور کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے اور اپنے ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے پوری زندگی گھر کا یہ اسلوب دیکھا تھا. ایسا نہیں کہ گھر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے گھر کے کام کاج نہیں کیے. بعض ناسبی لوگ، خارجی لوگ جو
جو دین سے نکلے ہوئے ہیں، شدت پسند، معاذ اللہ کتابیں لکھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا، بیر تھا، بڑی عداوت تھی، بڑی لڑائی اور جھگڑے تھے، بڑا فساد کا ماحول تھا، الیاذ باللہ تعالی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں دخلت علی علی و فاطمہ، میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر ان کے دربار میں حاضر ہوا، کیا دیکھا؟ وہما یطحنان، وہ دونوں بزرگ چکی کو پیس رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں اور آٹا پیس رہے ہیں دونوں بزرگ، وہما یطحنان، فقلت ایکما اعقب، کہتے میں نے کہا کیا مجھے جگہ ملے گی اگر مخدومہ کائنات اندر تشریف لے جائیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور چکی چلاؤں؟ حضرت علی المرتضیٰ فقال علی ایہا، آپ نے حضرت مخدومہ کائنات سے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، کمرے میں پردہ فرما لیں، ابو ہریرہ کو اجازت دے تاکہ وہ اندر آ جائے۔ آپ نے پردہ کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وقعدت اطحن مع علی، پھر میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بیٹھا اور چکی چلانے لگا اور آٹا بنانے لگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جب اپنی یہ دکھ تکالیف اور مسائل پیش کیے تو وہاں پر یہ بھی کہا یا رسول اللہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، میں چکی چلاتی ہوں، میں جھاڑو دیتی ہوں، میں گھر کے اندر روٹیاں بناتی ہوں، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، دیکھ بھال کرتی ہوں، بچوں کی کفالت کرتی ہوں، اور علی المرتضیٰ میں ساری رات یہ کام کرتی ہوں۔ اور علی کیا کرتے ہیں؟ وَأَبُو الْحَسَنِ يَحْمِلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، حضرت امام حسن امام حسین کو اٹھاتے ہیں، ان کا جی بہلاتے ہیں، انہیں رونے نہیں دیتے، وہ ان کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارا کام آپ نے کرنا ہے، آواز بھی نہ نکالے، روئے بھی نہیں، روٹی بھی بناؤ، کھانا بھی بناؤ، جھاڑو بھی لگاؤ، بچہ بھی نہ روئے۔ حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا نبی پاک کے دربار میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب گھر کا کام کاج کرتی ہوں یحمل ابو الحسن، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اٹھاتے، ان کا جی بہلاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا، حضور نے ان سے فرمایا اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ صبر کریں، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ الَّتِي نَفَعَتْ أَهْلَهَا، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے، سب سے افضل وہ عورت ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، شوہر کا بھی خیال رکھے، گھر میں بزرگ ہو تو ان کی حاجات اور ان کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھے۔ فرمایا جو اتنے کام کاج کرتی ہے وہ کائنات کے لوگوں سے وہ عورت اور وہ خاتون اور وہ بیٹی افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی مقام ملے، عزت ملے اللہ کی نگاہ میں، مصطفیٰ کی نگاہ میں، اور مقام و مرتبہ بلند ہو، بغیر حساب کے بخشش کر دی جائے، ہمیں جرائم پہ پکڑا نہ جائے، غلطیوں پہ روکا نہ جائے، قصور پر عدل نہ کیا جائے بلکہ فضل کیا جائے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو یہ نصاب دیا ہے، اور بیٹیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو کام کاج کریں گی اس کا اجر، اور دوسرا ان کی دیکھ بھال سے گھر کا بزرگ، بچے یا میاں جتنی نیکیاں کریں گے ان کا اجر و ثواب کل کا ملا کر بھی اس خاتون کو دیا جائے گا جو گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ لیکن الیاذ باللہ تعالی ہم چونکہ سیرت حضرت مخدومہ کائنات اس کے علاوہ بے شمار احادیث طیبات ہیں، میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ احباب بھی کوشش کریں، ظاہر ہے کہ آدھ گھنٹے میں پون گھنٹے میں یہ سارے مضامین بیان نہیں ہو سکتے، غور و فکر کیا جائے، گھر بنانے سے پہلے یہ نصاب پڑھایا جائے۔ میرے استاذ گرامی علامہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے کہ ہماری اس وقت تک خاندان میں شادیاں نہیں کی جاتی جب تک ہمیں نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھا کر یاد نہ کروا دیے جائے۔ ہدایہ فقہ کی بہت معروف کتاب ہے،
ہدایہ میں سے نکاح اور طلاق کے مسائل، فقہی مسائل دلائل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، پھر ارشاد کروائے جاتے ہیں، پھر امتحان لیا جاتا ہے، پاس ہوتا ہے تو پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ناک صاف کرنے لگ گیا ہے، اب ان کا نکاح کر دو، شادی کر دو، جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات جنم لیتے ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبادات بھی ذوق شوق کے ساتھ ادا کی ہیں، تلاوت قرآن بھی، اور اپنے بچوں کی کفالت اور اپنے گھر کی دیکھ بھال بھی، کسی کے اندر بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہم سب کو مل کر ایک خاندان اور ایک گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی خاتون اپنا حق مہر خود مقرر کر سکتی ہے۔ ہمیں چونکہ ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا ہم اسے معاذ اللہ کو بہت بڑی جرت سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بیٹی اگر یہ سوال کر دے، اور پھر جو ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لو جی اپنے حق مہر خود بتا رہی ہے بچی، جبکہ یہ شرعی حق ہے اس کا۔ بیٹی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا حق مہر خود مقرر کرے، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا اتنا حق مہر رکھنا ہے۔ یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب ان کو بیچاری کو مسائل ہم نے سکھائے ہوں گے، ان کو پڑھایا ہوگا۔ باپ بھی مقرر کر سکتا ہے، ولی بھی مقرر کر سکتا ہے۔ اگر بیٹی اپنا حق مہر مقرر کرتی ہے اور وہ کہتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ کم سے کم 10 دراہم یعنی 3.25 تولے چاندی، یاد رکھ لیں، تولہ کی صورت میں 3.25 تولے چاندی کی جو رقم بنے گی، ہر روز چونکہ اس کا جو ریٹ ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے چاندی اور سونے کا، جس دن نکاح ہوگا اس دن 3.25 تولے چاندی کی جو رقم بنے گی وہ کم از کم حق مہر ہے۔ کیا کم از کم؟ وہ کم ہے، زیادہ جتنا مرضی وہ بیٹی مقرر کر سکتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ باقی رہ گیا کہ گنجائش، ظاہر ہے وہ دولہے کو بھی اختیار ہے، اگر اس کو سمجھ آتا ہے وہ 1 لاکھ دے سکتا ہے تو وہ ہاں کر دے، اگر وہ نہیں دے سکتا تو نہ دے۔ ہاں اس کی 2 صورتیں ہیں کہ فوراً دیا جائے یا بعد میں، جس کو ہم معجل اور غیر معجل یا معجل اور معجل کہتے ہیں۔ معجل کے معنی فوراً دے دینا، حمزہ کے ساتھ معجل ہو بعد میں دینا، یا غیر معجل یعنی بعد میں دینا، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ 12 رضامندی دونوں کی ہوگی، بیٹی کی اور بیٹے دونوں کی رضامندی ہوگی، تو اس طرح وہ گنجائش دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ اگر راضی ہے تو نکاح کر لیں، راضی نہیں ہے تو نکاح نہ کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل مخدومہ کائنات اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا صدقہ، اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو گھر بنانے اور اپنے خاندان کو خاندان بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما، عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین،
حقیقی خوشیاں نصیب فرما، راحت نصیب فرما، مسرت نصیب فرما، فرحت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہر قسم کے درد و علم سے، رنج و غم سے، مصائب و آلام سے، ہر قسم کی شدائد سے اور ہر قسم کے معاملات اور مشکلات سے ہم سب کو ہمیشہ نجات عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، حلال رزق کی وسعت نصیب فرما، حرام لقمے سے ہمیشہ محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نصیب فرما، حضور کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیقات نصیب فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة للعالمین۔ اللہم اشفینا یا شافی الامراض یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو نیم شبی کی آہیں نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو پچھلے پہر تیرے حضور حاضر ہونے کا سلیقہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو ساری زندگی حضور سے، ہماری اولاد اور نسلوں کو حضور سے وفا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔